سر ہم دیکھتے رہتے تھے کہ کافی ہلچل نظر آتی تھی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی، لیکن ابھی پچھلے چند دنوں سے اتنی کچھ ہلچل نظر آ نہیں رہی. تو کیا آپ لوگوں نے کارروائیاں کرنی بند کر دی ہیں یا پھر لوگ سدھر گئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ شاید تھوڑا سا آپ نے میڈیا کو اگر فالو تھوڑا سا زیادہ کرتے آ، تو آپ کو ہماری ہلچل اور کارروائیاں ہوتی ہوئی مزید زیادہ نظر آتی. میں نے 7 دسمبر کو چارج ازیوم کیا. اس سے جی. پہلے ملک کے حوالے سے ہم تقریباً 4 سے 5 لاکھ لیٹر ملک جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ اس کی انسپیکشن کر رہے تھے. آج ہم 11 لاکھ 12 لاکھ 12.5 لاکھ تک لیٹرز کی انسپیکشن کر رہے ہیں. ہماری ٹیمیں صبح ارلی مارننگ ناشتے کے پوائنٹس کو بھی جو ہے انسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ملک کے حوالے سے ہماری ٹیمز بڑی ایکٹیو ہیں اور پچھلے 7-8 دن کے اندر ہم تقریباً 20 ملین روپیز کے فائنز کر چکے ہیں. ہم نے وہ فائنز مچھلی والوں کے اوپر بھی کیے ہیں. ہم نے تقریباً 12,000 کلو گرام سے زیادہ جو مضر صحت اور ایکسپائرڈ میٹ تھا اس کو بھی تلف کیا. ہم نے تقریباً 3500 کلو گرام کے قریب جو اسپائسیز ہیں ان کو تلف کیا. ہم نے تقریباً 1.5 لاکھ لیٹر سے زیادہ ملک جو ہے اس کو تلف کیا کیونکہ وہ سیفٹی سٹینڈرڈز پر پورا نہیں اترا تھا. تو اس طرح سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے آپریشن جو ہیں وہ اوورآل آلموسٹ 250% ان کے اندر اضافہ ہوا ہے. آج بھی میں نے ساری اپنی آپریشنز کی ٹیم کے ساتھ ڈیٹیلڈ میٹنگ کی ہے. ڈسٹرکٹ کے ریپرزینٹیٹیوز اس میں موجود تھے. ہمارے ڈائریکٹر آپریشنز جو چاروں ہیں وہ بھی موجود تھے. تو ہم نے ان کو بڑی اسپیسیفک ڈائریکشنز دی ہیں اور ان ڈائریکشنز کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے اپنے انسپیکشنز کے رجیم کو زیادہ کرنا ہے اور اس ذریعے سے ہم نے انشور کرنا ہے کہ فوڈ سیفٹی کے سٹینڈرڈ جو ہیں ان کو میٹ کریں اور لوگوں تک جو ہے وہ ایک اچھی کوالٹی کا فوڈ جو ہے وہ پہنچے. اچھا سر، یہ جو آپ نے اضافے کی بات کی کہ یہ اضافہ جب سے آپ نے چارج سنبھالا ہے تب سے ہوا ہے؟ جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے اس وقت سے ہم فوکسڈ اپروچ کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ میں خود بھی 5 دفعہ ارلی مارننگ جو ہے وہ انسپیکشنز پہ جا چکا ہوں. لیٹ نائٹ انسپیکشنز پہ بھی جا چکا ہوں اور جو ہمارے یہ انسپیکشنز ہیں ان کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ اڈلٹریشن مافیا جو ہے وہ اپنے طور پہ کام کر رہا ہے. جب ہم انسپیکشن رجیم کو زیادہ کرتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں یا وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کر لیتے ہیں. اور آپ کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اڈلٹریشن مافیا ہے اس کے حوالے سے ہماری زیرو ٹالرنس ہے. زیرو ٹالرنس مینس کہ ہم جہاں پہ ایف آئی آر بنتی ہوگی ہم ایف آئی آر بھی دیں گے. جہاں پہ ان کی اس پریمیسز کو سیل کرنے کی ضرورت پڑے گی وہ بھی کریں گے. جہاں پہ فائنس کرنے کی ضرورت پڑے گی وہ بھی کریں گے. سر آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کس طرح کرتے ہیں اور کیا پیرامیٹرز آپ نے سیٹ کی ہوئی ہیں اور فائن جو ہیں یہ کس رینج تک جا سکتے ہیں؟ یہ ہماری ریگولیشنز بنی ہوئی ہیں. ہماری ملک کے حوالے سے اس کے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ نوٹیفائڈ ہیں. اسی طرح سے ہمارے جو ڈیفرینٹ فوڈز ہیں بے شک وہ میٹ ہے وہ پولٹری ہے اس کے حوالے سے ہم نے سٹینڈرڈز اپنے نوٹیفائی کیے ہوئے ہیں اور ان سٹینڈرڈ سے جو بھی جس چیز کی بھی کوالٹی کم ہوگی اس کے حوالے سے ہم نے فائنز کی بھی ایک جو ہے وہ ریشو مقرر کی ہوئی ہے. جب ہم کوئی بھی کسی کو پیونیٹیو ایکشن لیتے ہیں تو ہم ان پوائنٹس کو ان ریگولیشنز کو کنسلٹ کرنے کے بعد لیتے ہیں. فار ایگزامپل کہ اگر کوئی میٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مردہ جانور کا گوشت ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، یا ایکسپائرڈ ہے اپنی وہ جو اس کی ایک ٹائم ہوتا ہے اس کو کراس کر کے ایکسپائر ہو چکا ہے اس کے اندر سے اسمیل آ رہی ہے، تو دین وی گو فار ایف آئی آر. اس کے علاوہ اگر وہاں پہ ہائیجین کے سٹینڈرڈس کو کمپرومائز کیا گیا ہے تو ہم پھر فائن کرتے ہیں. اگر زیادہ وہ کمپرومائز سٹینڈرڈز ہیں تو ہم اس کو سیل بھی کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے وہ اپنی ایک انٹرنل ریگولیشنز کے ذریعے سے ایک بائیفرکیشن کی ہوئی ہے کہ کس وائلیشن کے اوپر ہم نے کتنا ایکشن جو ہے وہ لینا ہے. اچھا سر، فوڈ جو ہے اٹس اے ویری انٹیگرل پارٹ، جو جتنے بھی سارے فوڈ بزنسز ہیں دے آر اے ویری انٹیگرل پارٹ آف آر کمیونٹی. تو سر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو کچھ لوگوں کو اتنی بڑی نہ لگے ان باتوں پر بھی ایک آپ لوگ پی ایف اے ایک آؤٹ لیٹ کو بند کر دیتے ہیں کسی ریسٹورینٹ کی، فار انسٹنس کہ جن کے بہت زیادہ اور برانچز بھی ہوں. تو اس سے ہوتا یہ کہ تھوڑا سا ان کے بزنس پر بھی افیکٹ آتا ہے اور جو ایک وہ سائیکولوجیکل افیکٹ بھی ہوتا ہے
کیونکہ ایک آؤٹ لیٹ بند ہوئی تو لوگ تھوڑا سا ان کے دوسری برانچز پہ جانے سے بھی ذرا رخ موڑ لیتے ہیں. تو سر ود دیٹ کین بائی سم ایکسٹینٹ cause a hindrance to the economy too and the local businesses. تو سر اس میں آپ ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس کس طرح رکھتے ہیں کہ ذرا اوور بھی نہ ہو جائے ذرا اور پورا ایک پراپر ایکشن بھی لیا جائے؟ جی آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے سر. میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ جو آپ کا ایکشن ہے وہ جوڈیشیس ہونا چاہیے. جوڈیشیس مینس کہ آپ نے نہ تو اوور ریگولیٹ کرنا ہے نہ ہی انڈر ریگولیٹ کرنا ہے. میننگ دیر بائی کہ جو آپ کا ایکشن ہے وہ دیٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا سیویرٹی آف دا وائلیشن. نمبر 1. نمبر 2 دیٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو لاء. نمبر 3 کہ وہ ایکشن جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ ہم ساری اس کی جو ریسٹورنٹ ہے یا وہ جو فوڈ پوائنٹ ہے اس کو بند نہیں کرتے. جہاں پہ وہ وائلیشن ہوتی ہے ہم اس کو ای پی او کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، ایمرجنسی پروہیبیشن آرڈر، کہ یہ والا ایریا ہم نے سیل کیا ہے کیونکہ یہاں پر وائلیشن تھی، یہاں پہ سے کہ ایکسپائرڈ میٹ تھا، یہاں پہ ایکسپائرڈ مچھلی تھی، یہاں پہ اس طرح کی بڑی وائلیشن تھی، تب ہم ای پی او اس کے اوپر کرتے ہیں. ہم بزنس کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ بزنسز جو ہے وہ پرموٹ ہوں تاکہ Flourish ہوں. ملک کی اکانومی فلرش کرے. اور لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم ایسے بزنس کے خلاف ہیں کہ جو اڈلٹریشن کی بنیاد کے اوپر قائم کیا جائے، جس سے لوگوں کی صحت کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آفیشیل ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ہم سب کی ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو اڈلٹریٹڈ بزنس میں انوالو ہیں، جو سٹینڈرڈ سے بلو جو ہے وہ کام کرتے ہوئے لوگوں کی ہیلتھ کو نقصان دے رہے ہیں. تو ہم ان کے خلاف وار فوٹنگس کے اوپر کام کریں گے، لیکن ہم اوور ریگولیشن کے خلاف ہیں، ہم انڈر ریگولیشن کے بھی خلاف ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ بزنس بھی جو ہے وہ چلیں اور اس طرح سے چلیں کہ وہ اچھا کوالٹی فوڈ جو ہے جو کہ سیفٹی سٹینڈرڈز کے مطابق فوڈ ہو اس کو میٹ آؤٹ کریں. سر اس پہ ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی میجر ریسٹورینٹس ہیں وہ آلموسٹ ہر ایک جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تو سیل ہو چکا ہے، لیکن سر وہ بعد میں دے اسٹارٹ آپریٹنگ اگین اینڈ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دا سیم پرابلم اسٹل پرسسٹس. تو سر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ پورے بزنس کو ہی، پورے آؤٹ لیٹ کو بند کر دیتے تھے. اب ہم صرف اس پورشن کو سیل کرتے ہیں جہاں پہ ایشو ہوتا ہے، باقی بزنس کو ہم بند نہیں کرتے. اس کے اوپر کچھ کورٹس کی بھی رولنگز آئیں، کچھ ڈائریکشنز ہمیں آئیں اور ہم نے اپنی پرانی پالیسی کو جو ہے وہ ریوائز کیا. میننگ دیر بائی کہ ہم بزنس کو بند نہیں کر رہے، ہم صرف اس ایریا کو بند کر رہے ہیں جہاں پہ ایک میجر وائلیشن پائی جا رہی ہے.